راحت میرے دل کا سکون تھے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے، سجو، مجھے تم سے اتنی محبت ہے جتنی سمندروں میں سیپیاں، اور تم سے میرے دل کی چاہت ان سیپیوں میں بند موتی جیسی سچی ہے۔ یہ باتیں سن کر میں پھولی نہ سماتی تھی، ہواؤں میں اڑتی، اور خود کو دنیا کی خوش نصیب ترین بیوی سمجھتی تھی، جس کا شوہر اس پر جی جان سے فدا تھا۔ دن تیز رفتاری سے گزر رہے تھے اور ہم اپنی دنیا میں مگن خوشیوں بھری زندگی جی رہے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کبھی میری زندگی میں ایسا موڑ بھی آئے گا جب میرا راحت مجھ سے روٹھ جائے گا اور مجھ پر ایسا داغ لگا جائے گا جو 7 سمندروں کے پانی سے بھی نہ دھل سکے گا۔ راحت کو مجھ سے کتنا پیار تھا اور مجھے ان پر کتنا اعتبار۔ میرا یقین تھا کہ راحت کی محبت کم نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارا ٹوٹ رشتہ تھا جو زندگی کے آخری لمحے تک برقرار رہنا تھا۔ مگر ایک دن شک کی ایک ایسی لہر دل سے ٹکرائی کہ سب کچھ اجڑ گیا اور محبت کے گلزار راستوں پر دھول اڑنے لگی۔ اس روز میری خالہ لاہور سے آ رہی تھی اور میں ان کے لیے کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ میں نے ملازموں کو کپڑے دھونے کی ہدایت کی اور تاکید کی کہ واشنگ مشین میں ڈالنے سے پہلے راحت کی قمیضیں اچھی طرح چیک کر لے، کیونکہ وہ اکثر اہم کاغذات یا شناختی کارڈ جیب میں بھول جاتے تھے۔ ملازمہ ایک لفافہ لے کر آئی اور بتایا کہ یہ صاحب کی جیب میں تھا۔ میں نے اجلت میں لفافہ کھولا تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ اس میں خوبصورت عورت کی 3 تصاویر تھیں۔ میں ششو پنچ میں پڑ گئی کہ یہ کون ہو سکتی ہے۔ خالائیں، میں نے انہیں کھانا دیا اور کچھ دیر باتیں کی، مگر میرا ذہن مسلسل اسی الجھن میں رہا کہ آخر میرے شوہر کی جیب میں یہ تصاویر کس کی ہیں۔ خالہ ایک دن قیام کے بعد شام کو اپنے ایک عزیز کی یہاں چلی گئی، مگر میرے دل کی تشویش ختم نہ ہوئی۔ شاید یہ عورت کی فطرت ہے کہ جب وہ شوہر کے بارے میں شکی ہو جائے تو اسے کسی پل قرار نہیں آتا۔ کئی سوالات ذہن میں ابھرے۔ انہوں نے مجھ سے ان تصاویر کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ 1 ہفتہ قبل انہوں نے یہ قمیض پہنی تھی، کیا اتنے دن انہیں یاد نہیں آیا کہ تصویر کہاں ہے؟ انہوں نے جان بوجھ کر چھپایا یا واقعی بھول گئے؟ تبھی میں نے انہیں آزمانے کا فیصلہ کیا، نہ انہیں کچھ بتایا نہ پوچھا۔ سوچا کہ اگر وہ واقعی بھول گئے ہیں تو ذکر ضرور کریں گے، اور اگر چھپانا چاہ رہے ہیں تو بھی پتہ چل جائے گا۔ میں نے وہ لفافہ اگلے روز ان کی پتلون کی جیب میں ڈال دیا۔ راحت وہی لباس پہن کر دفتر چلے گئے۔ 3 روز اسی انتظار میں گزر گئے کہ شاید وہ تصاویر کا ذکر کریں، مگر انہوں نے جیسے لب سی لیے تھے۔ اب مجھ سے مزید صبر نہ ہو سکا۔ ایک شام جب وہ لوٹے تو میں نے انہیں آڑے ہاتھوں لیا۔ انہوں نے بہت یقین دلایا کہ ایک دوست کی بیوی کی تصاویر ہیں جن کا پاسپورٹ بنوانا تھا، کیونکہ وہ دوست امریکہ میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ جیب میں رکھ کر بھول گئے تھے اور دفتر میں تلاش بھی کرتے رہے۔ ان کا بیان مجھے سچا نہ لگا۔ یوں محسوس ہوا جیسے وہ بات بنا رہے ہوں۔ جب میں نے بار بار ان کی بات جھٹلائی تو وہ تنگ آ کر بولے، تصاویر کسی کی بھی ہو، تم کون ہوتی ہو پوچھنے والی؟ آئندہ مجھ سے یہ سوال نہ کرنا۔ ان کے اس تلخ لہجے اور تلخ کلامی نے مجھے جلا کر رکھ دیا۔ اس سے پہلے انہوں نے کبھی مجھ سے اس لہجے میں بات نہ کی تھی۔ مجھے رونا آ گیا اور میں نے رو رو کر اپنا حال برا کر لیا۔ کھانا پینا اور بات چیت تک چھوڑ دی۔ کئی دن روٹھی رہی۔ انہوں نے منانے کی کوشش کی، مگر میں نے ایک نہ مانی۔ وہ بات کرتے تو میں جواب نہ دیتی، ان کے پیار بھرے رویے پر منہ پھیر لیتی۔ مجھے ان کے ناز اٹھانے کی عادت ہو چکی تھی۔ وہ خوشامد کرتے کرتے تھک گئے، مگر گھر کا تناؤ ختم نہ ہوا۔ میں دل سے ان سے ناراض نہ تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ دوسری عورتوں میں دلچسپی نہیں رکھتے، لیکن میری مت ماری گئی تھی۔ بدبختی نے مجھے ایسا گھیرا کہ جب وہ سامنے آتے تو میں تیور چڑھا لیتی۔ سچ ہے، انسان زیادہ محبت پا کر مغرور ہو جاتا ہے اور ٹھنڈے دودھ کو بھی پھوکے مار کر پیتا ہے۔ میں انہیں نہ جانے کس بات کی سزا دے رہی تھی کہ وہ دفتر سے تھکے ہارے آتے اور میں کھانے کا بھی نہ پوچھتی۔ میں اعتراف کرتی ہوں کہ جب میاں بیوی میں ایسی سرد جنگ چھڑ جائے تو زندگی بے کیف ہو جاتی ہے۔ ایک روز اسی بے چینی کو دور کرنے کے لیے میں رسالہ دیکھ رہی تھی کہ میری کلاس فیلو خالدہ ملنے آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک اخباری تراشا تھا جس پر کسی کی تصویر تھی۔ اس نے پوچھا، تم اسے جانتی ہو؟ میں نے غور سے دیکھ کر کہا، ہاں، یہ تو عارف ہے
جو چھٹی جماعت میں ہمارے ساتھ پڑھتا تھا۔ کیا ہوا اسے؟ خالدہ نے بتایا کہ اس کی اپیل چھپی ہے۔ اس کے والدین ایک حادثے میں جاں بحق ہو گئے ہیں اور اب اس کا کوئی نہیں۔ اس نے بچپن کے دوستوں سے رابطہ کرنے کی درخواست کی تھی کہ کاش کوئی اسے بھائی یا بہن کہہ کر پکارے۔ اس نے لکھا تھا کہ اگر کوئی اسے بھائی بنا لے تو وہ عمر بھر یہ مقدس رشتہ نبھائے گا۔ یہ پڑھ کر میرا دل بھر آیا، کیونکہ میرا بھی کوئی بھائی نہ تھا اور مجھے ہمیشہ ایک بھائی کی حسرت رہی تھی۔ میرا ذہن پہلے ہی الجھا ہوا تھا۔ نہ جانے کیا جیم میں آئی کہ میں نے خالدہ کے پتے پر عارف کو خط لکھ دیا۔ جلدی اس کا جواب آ گیا، جس میں اس نے مجھے پیاری بہن مخاطب کیا اور تحیات یہ رشتہ نبھانے کا وعدہ کیا۔ اس نے یہ بھی لکھا کہ اگلے خط میں وہ اپنی تصاویر بھیجے گا۔ راحت سے میرے تعلقات کشیدہ تھے، اس لیے میں نے انہیں اس خط کا ذکر نہ کیا، اگرچہ وہ برا نہ مانتے بلکہ اسے گھر بلانے کا کہتے، مگر میں نے سوچا کہ جب صلح ہوگی تب بتا دوں گی۔ جلدی عارف کا دوسرا خط آ گیا، جس میں اس کی بیرون ملک قیام کے دوران کی تصاویر تھی۔ خالدہ خط لے کر آئی اور مشورہ دیا، اب شوہر سے صلح کر لو اور عارف کے خط اپنے گھر کے پتے پر منگوا، کہیں میرے ابا کو کوئی بدگمانی نہ ہو جائے۔ میں نے حامی بھر لی کہ جلدی سب ٹھیک کر لوں گی۔ میں خود بھی اس اضطراب سے تنگ آ چکی تھی اور صلح چاہتی تھی۔ میں نے نرمی برتنا شروع کی تو وہ بھی خوش ہو گئے۔ یوں ہمارے درمیان صلح ہو گئی۔ میں نے عارف کا خط خالدہ کو دے دیا اور تصاویر دراز میں رکھ دی۔ مجھے یقین تھا کہ راحت کو بتاؤں گی تو وہ اعتراض نہیں کریں گے۔ صلح کے بعد تعلقات اتنے خوشگوار ہوئے کہ میں عارف کی تصاویر تک بھول گئی، جیسے راحت کا ساتھ ملنے کے بعد اب مجھے کسی اور ذہنی سہارے کی ضرورت نہ رہی ہو۔ انہی دنوں خالدہ نے مجھے فون کر کے بلایا کہ کچھ لوگ اس کا رشتہ دیکھنے آ رہے ہیں، اس لیے میں وہاں موجود رہوں۔ میں ملازم کو پیغام دے کر چلی گئی کہ راحت کو بتا دے کہ میں شام تک لوٹوں گی۔ شام کو جب میں گھر پہنچی تو راحت آ چکے تھے، مگر ان کا موڈ بہت خراب تھا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ منہ کیوں بنا رکھا ہے؟ کیا ان تصاویر والی کی یاد آ رہی ہے؟ یہ سنتے ہی وہ بھڑک اٹھے اور چلائے، تم بتاؤ یہ تصاویر کس کی ہیں؟ مجھے اپنا پرانا زخم یاد آ گیا تو میں نے بھی تلخ جواب دیا، آپ کو کیا؟ جب میں نے آپ کی جیب سے ملنے والی تصاویر کا پوچھا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ تم کون ہوتی ہو پوچھنے والی۔ اب میں بھی یہی کہتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں کچن میں چلی گئی۔ جب میں چائے لے کر آئی تو میری دنیا اجڑ چکی تھی۔ وہ چائے پیے بغیر غصے میں گھر سے نکل گئے۔ راحت نے میرے اس ایک فکرے کی اتنی بڑی سزا دی کہ اگلے روز ڈرائیور بھیج کر اپنا سارا سامان منگوا لیا اور دفتر میں ہی قیام کر لیا۔ میں انتظار کرتی رہی کہ وہ لوٹ آئیں گے، مگر وہ دن اور آج کا دن میری آنکھیں پھترا گئی، لیکن وہ نہ آئے۔ دوستوں سے بھی رابطہ کیا، مگر انہوں نے فون اٹھانا ہی چھوڑ دیا۔ انہوں نے اپنا دفتر بدل لیا اور اپنی فائلیں تک منگوا لی۔ اس واقعے کو 20 برس بیت گئے۔ میرے والدین اور سسرال والے سب انتقال کر گئے۔ ان کی بہن امریکہ چلی گئی۔ اب صرف ایک بیوہ خالہ میرے پاس رہتی ہیں، جن کے سہارے میری زندگی گزر رہی ہے۔ کاش میں اتنی محبت کرنے والے شوہر کی قدر کرتی اور ان سے مقابلہ نہ کرتی۔ تب مجھے سمجھ نہ تھی کہ مرد کے پیار کی حفاظت کسی قیمتی شے کی طرح کرنی چاہیے، کیونکہ اسے بدلتے دیر نہیں لگتی۔ کاش وہ مجھے صفائی کا ایک موقع دیتے۔ وہ تو لڑے جھگڑے بغیر خاموشی سے چلے گئے اور میری محبت کی گہرائی کا اندازہ ہی نہ کیا۔ محبت کے بلند دعوے کرنے والے کا رنگ اتنا کچا نکلا کہ چشم زدن میں رشتہ توڑ دیا۔ وہ میز کی دراز میں ان تصویر پر ایک تحریر چھوڑ گئے تھے جو میرے لیے موت کا پروانہ ثابت ہوئی۔ لکھا تھا، میرا انتظار نہ کرنا، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم سہیلی کے گھر کیوں جاتی تھی اور اس کا پتہ خطوط کے لیے کیوں استعمال کرتی تھی۔ اچھا ہوا کہ تم نے میری جیب کی تصاویر کا بہانہ بنا کر اپنے بچپن کے ساتھی سے تشدید وفا کر لی ہے۔ جس لفافے میں عارف کی تصاویر تھیں، اس پر خالدہ کا پتہ دیکھ کر انہیں یقین ہو گیا تھا کہ میں بے وفا ہوں۔ وہ تو چلے گئے، مگر میری راہ میں عمر بھر کے کانٹے بچھا گئے۔ نہ وہ خود آئے، نہ خط لکھا۔ میں کس سے کہتی کہ وہ کیوں روٹھے ہیں؟ یہ بات تو کسی کو بتانے کے قابل بھی نہ تھی کہ ایک تصویر نے سب کچھ برباد کر دیا۔ کبھی سنا کہ وہ کینیڈا میں ہے، کبھی امریکہ کا ذکر ہوا۔ کاش وہ ایک بار میری بات سن لیتے۔ ہمارا معاشرہ بھی عجیب ہے۔ یہاں مرد کی بڑی سے بڑی غلطی معاف کر دی جاتی ہے، مگر عورت کی ایک چھوٹی سی بھول کی سزا بھی عبرتناک ہوتی ہے۔ 20 سال گزر گئے،
میں نے آج تک کسی کو نہیں بتایا کہ میرے راحت مجھ سے کیوں روٹھے تھے۔ ان کی یاد میں آج زندگی کی تمام راحتیں مجھ سے چھین چکی ہیں۔